أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे। जो हवा का रुख बदल दे हमें दावते अमल दे। जो शऊर को जगाए जो शऊर को जगाए उसे आप क्या कहेंगे। सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे।
جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، شب و روز دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، جو ستم پہ مسکرائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا بخشوائے، جو خطا بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر دور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مومن ایمان والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ مومن ہو اور نیک عمل کرے، ایمان اور عمل صالح، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. آج ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان فکر مند ہے. جس شخص سے ملاقات ہو کہے گا بھئی فلاں پریشانی ہے، فلاں ٹینشن ہے، فلاں فکر میں مبتلا ہوں، آج کل فلاں پریشانی آئی ہوئی ہے. لیکن اللہ پاک جب حیات طیبہ عطا کرتے ہیں تو حیات طیبہ کی برکت سے یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن اور یہ فکر مندی یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ حیات طیبہ کہلاتی ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے، میری زندگی ٹینشن والی نہ ہو، میری زندگی پریشانی والی نہ ہو، فکر اور غم والی نہ ہو. ہر انسان یہی چاہتا ہے. اسی طرح ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ترقی کر لوں، آگے بڑھ جاؤں. اور ہر صاحب عقل انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی پرسکون بھی ہو اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں. تو انسان حیات طیبہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جن پر اگر انسان عمل کر لے تو انسان کی زندگی یہ حیات طیبہ بن جائے؟ ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے 5 باتیں لکھی ہے کہ اگر کوئی ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اور ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ پاک اسے حیات طیبہ عطا فرما دیں گے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آج کل ہر انسان پریشان ہے، فکر مند ہے. دن میں جا رہا ہے کام پہ تو وہاں ٹینشن پریشانی، رات گھر آ رہا ہے تو وہاں پریشانی. حیات طیبہ نہیں ہے. سکون والی زندگی کیسے ملے گی؟ 5 اعمال ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، جس میں سے پہلا نمبر 1 خوب اچھی طرح سن لیں، یاد رکھیں اس کو، اپنے علم پر عمل کرنا. آج یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے. علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے.
تو یہاں میرے سامنے طلبہ بھی ہے اور عام افراد بھی ہے۔ عام افراد کے ذہن میں یہ بات آتی ہے عام طور پر کہ جہاں تذکرہ آ جائے علم پر عمل کرنا، یہ بات صرف علماء اور طلباء کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، اس میں عام فرد داخل نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس میں یہ جو بات ہے کہ علم پر عمل کرنا، جو میں نے ابھی عرض کی پہلی بات، یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف طلباء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر انسان کو علم ہے نا۔ ایک تو مخصوص علم ہے کہ انسان یعنی علم خاص علم قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کر لے، یہ تو سب کے ذمہ نہیں ہے، لیکن ایک عام علم ہے جو فرائض کا علم ہے، وہ تو بحیثیت مسلمان کے سب کو ہے۔ تو اپنے علم سے مراد یہ ہے کہ جس کو بھی علم ہے اپنے اس علم پر عمل کر لے، اس کو عمل میں لائے۔ بحیثیت مسلمان کے مجھے معلوم ہے نا کہ مجھ پر 5 وقت کی نماز جماعت سے فرض ہے، اس کے لیے تو مدرسے میں داخلہ لینا 8 سال 10 سال پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کے۔ لیکن اب میں اپنے اس علم پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں؟ بحیثیت مسلمان کے یہاں جتنے موجود ہیں، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ معلوم ہے نا کہ نماز کتنے وقت فرض ہے ہم پر؟ 5 وقت۔ اب یہ بات میرے علم میں آ گئی، آپ کے علم میں آ گئی نا، اپنے اس علم کو ہم عمل میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے، یہ ہم خود دیکھ لیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ رمضان آئے گا، روزے فرض ہو جائیں گے، مجھ پر پورے رمضان کے روزے فرض ہے اور یہ میرے علم میں ہے، تو میں اپنے اس علم پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، وہ میرے علم میں ہے، میں اس سے رک رہا ہوں یا نہیں رک رہا۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا غلط استعمال ہے، مثال بد نظری ہے، آنکھوں کو غلط استعمال کرنا، آنکھوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرنا، بھئی یہ ہم سب کے علم میں ہے یا نہیں؟ یہ علم ہے ہمارے پاس، لیکن اپنے اس علم پر ہم عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو غلط استعمال نہیں کر رہے، تو میں اپنے اس علم کو عمل میں لا رہا ہوں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر میری نظر غلط استعمال ہو رہی ہے، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے، گناہوں کو دیکھ رہی ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہی ہے، تو میں اپنے اس علم پر عمل نہیں کر رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا۔ میں روزے جان بوجھ کے ترک کر رہا ہوں، میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا۔ میں اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کر رہا ہوں، تو علم پر تو عمل نہیں کر رہا نا۔ زبان کا غلط استعمال منع ہے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، بہتان لگانا، طعنے دینا، فحش کلامی کرنا، غیبت کرنا، یہ سارے کام زبان سے کیا ہے؟ گناہ ہے، منع ہے، اللہ پاک نے منع کیا۔ یہ میرے علم میں ہے، آپ سب کے علم میں ہے، لیکن میں اگر خدا نخواستہ زبان کو غلط استعمال کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، فحش کلامی کر رہا ہوں، بہتان لگا رہا ہوں، مارکیٹ جا رہا ہوں وہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں اپنے اس علم پر عمل نہیں کر رہا۔ کانوں کا غلط استعمال منع ہے، کان سے انسان غلط نہیں سنے، غیبت نہیں سنے، گانے باجے نہیں سنے، موسیقی نہیں سنے، دوسروں کی باتیں چھپ کر نہیں سنے، یہ سارے کام منع ہیں۔ لیکن اگر میں یہ کر رہا ہوں، میں اس سے غیبتیں بھی خوب سن رہا ہوں، چھپ کر جو دوسروں کی باتیں بھی سن رہا ہوں، اور میں اس سے موسیقی بھی سن رہا ہوں، تو میں اپنے کانوں کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، حالانکہ میرے علم میں ہے یہ بات، تو میں اپنے اس علم پر عمل کرنے والا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شمار بیسیوں مثالیں ہیں کہ بہت سارے کام ایسے ہیں منع ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تاجر ہوں، میری دکان ہے، اور تجارت میں خیانت کرنا منع ہے، لیکن میں خیانت کر رہا ہوں۔ دھوکہ دینا منع ہے مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو، لیکن میں دھوکہ دے دیتا ہوں، تو یہ میں اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا۔ ذہن میں بات آ گئی؟ عام طور پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی علم پر عمل کرنا یہ ہمارے ذمے کا کام ہی نہیں ہے،
اس کے مخاطبین صرف علماء طلبہ ہیں، ایسا نہیں ہے، تمام مسلمان، ہر مسلمان بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے اس بات کا مخاطب ہے، اور لازم ہے اس پر کہ اپنے اس علم پر عمل کر لے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ پاک نے کس بات کا حکم دیا، کس بات سے منع کیا۔ بچوں کو بھی پتہ ہے جھوٹ بولنا منع ہے، گناہ ہے، چھوٹے بچوں کو پتہ ہے غیبت منع ہے۔ تو جب بچوں کو منع ہے، پتہ ہے، جو مکلف بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، تو بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے، مکلف ہونے کے ہمیں تو معلوم ہے، لیکن ہم اپنے اس علم پر عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم جھوٹ خدا نخواستہ بول رہے ہیں اور گھر میں ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے اور دوسروں کی حق تلفیہ ہو رہی ہے، تو ہم اس علم پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کی حق تلفی کرنا، مجھے معلوم ہے کہ یہ چیزیں منع ہے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ جب میں کر رہا ہوں تو میں اپنے علم پر عمل کرنے والا نہ ہوا۔ تو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ حیات طیبہ کے لیے پہلی بات کیا ہے کہ اپنے علم پر عمل کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنے اوامر و نواہی ہے، اللہ پاک نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کو ماننا ہوگا، اس بات کو اختیار کرنا ہوگا، اور جن باتوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اس سے رکنا ہوگا۔ گناہ منع ہے، جس طرح کا بھی گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آج مصیبت یہ ہم اس میں پڑے ہوئے، یہ تو معمولی سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے۔ اور بزرگوں نے تو اس کی مثال، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی نا، اس کی مثال چنگاری کی ہے۔ چنگاری چھوٹی ہو تب بھی کوئی سمجھدار آدمی اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا، مٹھی میں نہیں لیتا۔ اس کی مثال سانپ کی ہے، سانپ چھوٹا سا ہو، خوبصورت ہو، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو گناہ کی بھی یہی مثال ہے۔ اور صغائر پر جب انسان اصرار کر لے، علماء نے لکھا یہ پھر صغیرہ نہیں رہتے، یہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی بات میں نے عرض کی، اپنے علم پر کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اب مجھ سمیت سب دیکھ لیں، ہر ساتھی اپنا جائزہ لے لیں کہ میں اپنے علم پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ دوسری چیز حیات طیبہ کے لیے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ بڑوں کے تجربات سے، بڑے چاہے وہ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ہمارے مشائخ ہیں، یا چاہے وہ ہمارے معاشرے کے جو بزرگ ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ آج ہم ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، بڑوں کو نظر انداز کرنا، ان کے تجربات کو نظر انداز کرنا۔ خاص طور پر نوجوان طبقے سے عرض کر رہا ہوں کہ حیات طیبہ اس لیے بھی نہیں ہے۔ آج ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں اپنے کیے کی وجہ سے۔ ماں باپ کی آج اولاد سننے پہ تیار نہیں ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹے یہ فیصلہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک مثال، جیسے بچے نے کہا کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے۔ اب وہ تو جذبات میں ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اپنے دلی جذبات کو دیکھ رہا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ جہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہاں بیسیوں نقصانات ہیں، اور اس کی زندگی کل کو خود جہنم بن جائے گی۔ لیکن اس نے کہا کہ بھئی میں کچھ سننے پہ تیار نہیں ہوں۔ اور آج کا تو نوجوان سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے، اساتذہ سے، بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں زیادہ سمجھتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ چیز پھر انسان کے لیے زبردست نقصان کا باعث بنتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، بڑوں کو جو تجربات ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے سرد گرم دیکھا ہوتا ہے، اور انسان تجربات سے ہی سیکھتا ہے۔ اب جس ادارے میں دیکھیں نا، کوئی ادارے میں کسی عہدے پر اگر کسی کو رکھنا ہوتا ہے تو آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں بھائی تجربہ کار آدمی چاہیے۔ اشتہار بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے 5 سال تجربہ ہو، کوئی لکھتا ہے 10 سال تجربہ ہو، یا کم از کم 1 سال تجربہ تو ہر ایک مانگتا ہے۔ بالکل نیا آدمی اس فیلڈ میں جاتا ہے وہ نہیں رکھتے اس کو، یا پھر اگر کوئی خاص عہدہ ہے، وہ سیٹ ایسی ہے تو کہہ رہے بھائی تجربہ کار چاہیے۔ کیا مطلب کہ اس نے کیا کیا ہوگا، یعنی اس نے ایک کام کیا ہے اور اس میں اس نے غلطیاں بھی کی ہوگی، جب غلطیاں کی ہوگی تو اس غلطیوں سے اس نے تجربہ حاصل کر لیا ہوگا، یہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا۔ تجربے کا مطلب یہ ہے
کہ انسان جس چیز میں غلطی کر لے، ٹھوکر کھا لے، پھر اس کے بعد سمجھ جائے کہ بھئی اب مجھے یہ غلطی نہیں کرنی. چونکہ ظاہری بات ہے، اب مثال کے طور پر بچے کی عمر 20 سال ہے، 18 سال ہے، ماں باپ کی عمر 50-60 سال ہے. انہوں نے اس دنیا میں اس سے دگنی زندگی گزاری ہے. انہوں نے سرد گرم کو دیکھا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے، ان کا تجربہ وسیع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانی میں اپنے ایک جذبات ہے، لیکن بڑوں کو اللہ پاک ایک سمجھ اور ایک فہم عطا کرتے ہیں. نوجوانوں میں وہ فہم، وہ چیز نہیں ہے، قابلیت علمی اپنی جگہ، لیکن سینیورٹی کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. آج کا نوجوان اس کو نہیں سمجھ رہا. آج کی نوجوان نسل ماں باپ کی نافرمان بن گئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقعہ عرض کرتا ہوں عبرت کے لیے کہ ایک عالم کا بیان سنا ہم نے. بیان فرما رہے تھے اور فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا کافی عرصہ پہلے اور کہا کہ آپ دعا فرما دیں، میری اولاد نہیں ہے، دعا کرے. بڑا پریشان اولاد کے لیے. میں نے کہا اللہ پاک عافیت فرمائیں گے. بس جگہ جگہ پھرتا ہوں، دعا کراتا ہوں، بھئی اللہ پاک اولاد دے دے. اولاد نہیں ہے، نسل کیسے چلے گی؟ پھر چلا گیا. کافی عرصہ ملاقات نہیں ہوئی. بہت عرصے بعد 18 سال 20 سال بعد یا اس سے زیادہ عرصے بعد پھر آیا. تو میں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا ہے لیکن دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو لے لے. پہلے کیا دعا کرانے آیا کہ اللہ پاک اولاد دے دے. اب آ رہا ہے کہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک لے لے. میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ اولاد ہوئی، بیٹا ہے اکلوتا. ہم نے ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، جو چیز اس نے چاہی. اور ظاہری بات یہ چیز ایسی ہے کہ پھر اس سے انسان خودسر بن جاتا ہے. جب کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بالکل 100% آزادی ہے کہ بھئی چلو یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے. عام طور پہ اس میں بگاڑ زیادہ آ جاتا ہے. تو غلط دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا. غلط دوستوں کا تو پھر ظاہری بات ہے بری صحبت، یہ تو بہت خطرناک ہے. اسی لیے کہا ہے کہ یہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو جب غلط دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا، غلط قسم کے مشاغل بھی اپنا لیے، شراب پینا پلانا، دوسرے قسم کے مشغلے دھندے اس میں لگ. یہ چیز ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ لگ جائے انسان کو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا وہ اس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ آج دوستوں نے کہا چلو بھئی چلتے ہیں باہر. کہا چلو بھئی باہر چلتے ہیں، چلو بھئی آج فلاں ملک چلتے ہیں، سیر و تفریح کر کے آتے ہیں. آج یہ چونکہ پیسہ تھا ان کے پاس تو پیسہ آہستہ آہستہ، لیکن ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہاں تک کہ ماں باپ نے کہا بھئی بس کر دو، ہم اور نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا ایسا کیسے ہوگا؟ تو وہ پھر زبردستی لے جانے لگا گھر سے. جو چیزیں تھی اب زبردستی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. سب نوجوان ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تو ظاہری بات ہے. تو یہاں تک کہ اس نے کہا کہ بھئی اب یہ گھر ہے یہ بھی میں بیچوں گا، اس گھر سے بھی نکل جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کہا اب روتا ہوا ہے، کہا کہ دعا کرے کہ اللہ اس کو لے لے. میں بھی تنگ ہوں، میری بیوی بھی تنگ ہو گئی ہے. تو ایسا بھی پھر ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اولاد صالح کی دعا کریں. بعض دفعہ کہ بھئی اولاد ہو جائے یا ہم اولاد کی کثرت چاہتے ہیں. یاد رکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا انسان نیک اولاد کی دعا مانگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ نیک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. خدا نخواستہ اگر اولاد ہوئی لیکن وہ اگر بجائے راحت کے مصیبت بن گئی پھر کیا کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں شروع میں انسان کو سمجھ نہیں آتی. والدین کہتے ہیں ایسا نہیں کرو، ہم کہتے ہیں بھئی یہ میرے دشمن ہیں، یہ میری مخالفت کر رہے ہیں. اساتذہ کہتے ہیں بھئی یہ مت کرو، ہم کہتے ہیں یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ میں اس طرح کروں، یہ شاید میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. یا مشائخ بزرگ کہتے ہیں بھئی یہ کام نہیں کرو، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں کرے. تو بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بڑوں کی ماننے میں ہمیشہ خیر ہوتی ہے. جو انسان اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے، اپنے اساتذہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے، اپنے مشائخ کی ترتیب پر چلتا ہے، بڑوں کی مان کر چلتا ہے، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا. اور عام طور پر آج اپنی زندگی ہم اسی لیے جہنم بنا دیتے ہیں، مان کر نہیں چلنا. جو مان کر نہیں چلتا یاد رکھے بعد میں وہ پھر ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے. تو دوسری بات میں نے آپ سے کیا عرض کی؟ بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. تیسری چیز گناہوں پر استغفار کرنا.
استغفار بہت ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، قحط سالی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہا بہت مالی پریشانی ہے، مالی تنگی ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک آیا، کہا اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تو کسی نے عرض کیا حضرت آپ کے پاس یہی ایک وظیفہ ہے، آپ ہر ایک کو استغفار بتا رہے ہیں، کہا اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے حل بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اللہ پاک اس کی برکت سے کیا ہے، مغفرت بھی کر دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ پاک بارشیں برساتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے مال دیتے ہیں، اللہ پاک اولاد بھی دیتے ہیں۔ یہ استغفار ایسی زبردست چیز ہے، لیکن انسان اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، صرف دنیاوی مقصد نہ ہو۔ تو کثرت سے استغفار، حضور علیہ السلام کے متعلق آتا ہے حدیثوں میں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یا بعض روایتوں میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار۔ آپ علیہ السلام کی تو بخشائے ہیں، آپ پر تو اگلے پچھلے سارے آپ کے معاف ہیں، خطائیں معاف، آپ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ ترغیب امت کے لیے تھا کہ امت کو پھر کتنی ضرورت ہے استغفار کی۔ تو لہٰذا آج ہمیں استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لے، دن میں جتنی اللہ پاک استطاعت دے دے، کم از کم 100 مرتبہ، ورنہ صبح شام 100 مرتبہ اس کی تسبیح، اور نہیں ہے تو کثرت کے ساتھ زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو استغفر اللہ پڑھ لیں۔ تو استغفار کی کثرت یہ برکت اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک مسائل حل فرما دیتے ہیں، اولاد کی پریشانیاں حل فرما دیتے ہیں، مالی تنگی ہے اس کی پریشانی اللہ پاک حل فرما دیتے ہیں، کہیں قحط سالی ہے اللہ پاک بارشیں برسا دیتے ہیں۔ اور آج کل تو ہر انسان ظاہری بات ہے کسی نہ کسی درجے میں گناہ گار ہے، خطا کار ہے، تو ہمیں تو کتنے استغفار کی آج ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی نیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے، تو پھر بھی استغفار کی برکت کیا ہوگی، اللہ پاک اس کے درجات بلند کریں گے۔ استغفار فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی یعنی نیک اللہ پاک کا نیک بندہ ہے، صالح ہے، لیکن اگر وہ استغفار کر رہا ہے تو اس استغفار کی برکت سے اس کے درجات اللہ پاک بلند فرمائیں گے۔ تو تیسری چیز میں نے عرض کی وہ ہے کثرت استغفار، اور آج اس میں بھی ہم بڑے غافل ہیں، کوتاہی دکھاتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ آج ہماری زبانیں شکر سے خالی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ پھر شکر لسانی بھی ہو سکتا ہے، شکر عملی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک صاحب ایمان دونوں طرح کا شکر ادا کرے، شکر لسانی زبانی شکر بھی اور عملی شکر بھی۔ شکر لسانی یا زبانی شکر کیا ہے کہ انسان جب اللہ پاک کی کوئی نعمت استعمال کرے، کھانا کھائے الحمدللہ، پانی پیے الحمدللہ، کوئی نعمت ملے الحمدللہ، یا ویسے بھی الحمدللہ کی انسان عادت بنا لے۔ آج اس کی عادت نہیں ہے ہم میں کہ آج ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں۔ کتنی نعمتیں ہم اللہ پاک کی استعمال کر رہے ہیں، ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کھانا دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، فراوانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، پانی پی رہے ہیں۔ ان سے پوچھ لیں جو اس نعمتوں سے محروم ہیں۔ لیکن آج ہماری زبانیں شکر سے خالی ہے، اور زبان پر بھی آج شکر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام، کھانے کے بعد مسنون دعا وہ یاد کر لیں، پانی پینے کی دعائیں ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، کپڑا پہننے کی، یہ بھی ساری شکر ہے۔ اور ہم اللہ پاک کی نعمتوں میں تو ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور عملی شکر کیا ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی اطاعت میں استعمال کرے، یہ شکر عملی ہے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ پاک کی معصیت میں استعمال نہ کرے۔
کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے اللہ پاک جسم میں طاقت دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن جب طاقت آ رہی ہے فوراً گناہوں پہ لگ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اپنی اس طاقت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، جسم میں طاقت آ رہی ہے اور زیادہ سرکش بن رہے ہیں۔ آنکھ اللہ پاک کی نعمت ہے، ہماری جسم میں کتنی نعمتیں ہیں، اسی لیے دیکھیں جسم کے ہم خود مالک نہیں ہیں، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے نا کہ خودکشی حرام ہے، کیوں جائز نہیں؟ کوئی کہے کہ میرا جسم میری مرضی، جیسے نئے نئے فتنے آج کل نکلتے ہیں ایمان خراب کرنے کے لیے، کبھی کس نام سے، کبھی کس عنوان سے، کبھی کس عنوان سے نت نئے فتنے نکالے جا رہے ہیں۔ تو وہی میرا جسم ہے ہی نہیں، میری کیسے مرضی ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے، اس پر میری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر یہ میری ملکیت ہوتا تو میری اگر آنکھ میں کمزوری آ جائے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، چشمے لگانے پڑیں گے۔ بھئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، میری آنکھ بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو کیوں کمزور ہو رہی؟ میں روک لوں کمزور ہونے سے، میں روک سکتا ہوں؟ نہیں روک سکتا۔ جسم میں اور کوئی بیماری آ رہی ہے، گردوں میں کمزوری آ گئی، ہاتھ پیروں میں کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ رہا ہے، جب میرا جسم ہے، کوئی انسان نہیں چاہتا میں بوڑھا ہو جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے جوان رہوں، طاقتور رہوں، میں اس بڑھاپے کو کیوں نہیں روک سکتا؟ حسن جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، میں اس کو کیوں نہیں برقرار رکھ سکتا؟ معلوم ہوا کہ میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس میں تصرف کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تصرف جب کر نہیں سکتا ہوں تو یہ میری ملکیت نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس طرح کے فتنے آ رہے ہیں کہ میری جسم میری مرضی، تو یہ جسم ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے نا یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھئی اعضاء کو عطیہ کرنا اپنی مرضی سے ہی جائز نہیں ہے۔ دوسرا خودکشی کرنا، میں اپنی جان لے لوں، اپنے آپ کو مار دوں، حرام موت مرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس۔ تو جو امانت ہے، عرض اصل یہ کرنا تھا کہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کوئی چیز دے دی، اس نے وہ چیز میری مخالفت میں استعمال کر لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہوں گا بھئی تم بڑے ہی ناشکرے ہو، انتہائی تم ناشکرے ہو، تم نمک حرام ہو، تم اس طرح ہو، اس طرح ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ معاونت کی، تمہیں طاقت دی اور تم میرے ہی خلاف ہو رہے ہو، اس چیز کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہو۔ انسان کو کتنا غصہ آتا ہے، غصہ پھر جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جو احکم الحاکمین ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، وہ بھی تو نعمتیں دے رہا ہے۔ اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ پاک کی نافرمانی میں، مرضی کے خلاف استعمال کریں۔ آنکھ سے غلط دیکھیں گے، یہ آنکھ کی ناشکری ہے۔ زبان سے غلط بولیں گے، زبان کی نعمت کی ناشکری ہے۔ کان سے غلط سنیں گے، یہ کان کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ہاتھ پیروں کو غلط استعمال کریں گے، یہ اس کی ناشکری ہے۔ دماغ، اللہ پاک نے دماغ، عقل دی ہے، اس کو ہم غلط سوچوں میں، غلط منصوبہ سازی میں، سازشوں میں استعمال کریں گے، یہ عقل کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر کا عادی بننا ہے، اور زبانی بھی عملاً بھی۔ دونوں باتیں میں نے عرض کر دی۔ زبانی کس طرح کہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لے، اور اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس کو الحمدللہ کہنے کی عادت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ آج اسی لیے ہم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری زبان پر شکر نہیں ہے۔ ذرا سا دنیاوی اعتبار سے کوئی عام آدمی وہ اگر تھوڑا احسان کر لے تو ہمارا شکریہ ختم ہونے میں نہیں آتا، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، دن رات اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، مفت میں استعمال کر رہے ہیں، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ کھانے کے بعد کہتے ہیں، پینے کے بعد کہتے ہیں، یا معمول بنایا ہوا ہے، یا عملاً شکر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک کی کسی نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، یہ عملی شکر کہلاتا ہے۔ تو چوتھی چیز میں نے آپ سے عرض کی، وہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ آج ہماری جو مصیبتیں ہیں، مالی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، دوسری پریشانی ہے، یہ سب ناشکری کا نتیجہ ہے، اور سب اللہ پاک کی نعمتوں کو
اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں، پھر پکڑ آ جاتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اور پانچویں آخری بات کہ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میتیں ہو رہی ہیں، انتقال ہو رہا ہے، اور یاد رکھیں موت کا تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا صرف اللہ پاک کو علم ہے۔ مفاتیح خمسہ آپ جانتے، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آئندہ کل کیا ہوگا، کب بارش ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور موت کہاں پر آئے گی، کب آئے گی، یہ وہ باتیں ہیں جس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور پھر ہم دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے روزانہ آئے دن کسی نہ کسی کا جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہو رہا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں، لیکن بے حسی کا کیا عالم کہ راستے میں قبرستان جا رہے ہیں، راستے میں بھی گپ شپ چل رہی ہے، میت کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کاروبار کی باتیں چل رہی ہے، قبرستان میں تدفین کے انتظار میں بیٹھ گئے، وہاں بھی دنیا کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے کہ عبرت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو قبرستان عبرت کا مقام ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دفنانے گیا ہوں، کچھ عبرت حاصل کر لوں کہ کل کو مجھے اس جگہ پر آنا ہے، آج وہ ہیں کل میری باری ہے، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ لیکن اس کے باوجود دل کی غفلت کا یہ عالم بن گیا ہے کہ قبرستان میں دوران تدفین بھی بات چیت نارمل چل رہی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، تو ہم جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، خود کندھا دے کے لے جاتے ہیں قبرستان تک۔ یہ تو ہمارے لیے عملی نمونہ اور عبرت ہے کہ بھئی جب یہ چلے گئے کل کو میری باری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کا تعلق کوئی بڑھاپے سے تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ چلے بھئی اب بہت وقت پڑا ہے، نوجوانی کی اموات، بلکہ یہ تو علامات قیامت میں سے ہے، اچانک اموات بڑھ جائے گی، جوانی کی اموات بڑھ جائے گی۔ اور حوادثات میں آپ دیکھتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے بھئی جا رہے ہیں، گاڑی کو حادثہ ہو گیا۔ اب پرسوں آپ کے علم میں پرسوں رات کو بس کا حادثہ ہوا ہے روہڑی کے پاس، ٹرین سے جو ہے بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرین نے ٹکر ماری، 30 افراد بیچارے مسلمان وہیں پہ جا بحق ہو گئے۔ یہ ایک ناگہانی ہے نا، یہ تو بس میں جا رہے تھے، کوئی اپنے گھر جا رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کیا جا رہا ہے، کسی کے علم میں تھا کہ بھئی ناگہانی اس پھاٹک پر موت آ جائے گی؟ وہ تو پھر بعد میں ہے کہ ایسا ہوا، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، وہ جو بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک نے لکھ لیا تھا۔ تو دیکھیں اگلے پل کا علم نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ شاید اب میرا بہت دور ہے معاملہ، میرا نمبر بہت بعد میں آئے گا۔ ہم نے اپنے خاندان میں نہیں دیکھا، اپنے ارد گرد میں نہیں دیکھا، پڑوس میں نہیں دیکھا، مسجد میں نہیں دیکھا، علاقے میں نہیں دیکھا کہ بھئی نوجوان تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، ناگہانی حادثہ آ گیا، انتقال ہو گیا۔ تو عبرت حاصل کرنا ہے، اور عبرت کا مطلب کیا ہے کہ موت کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو اور اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ بھی آج ہم میں نہیں ہے نا کہ ہم جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، اسپیکروں سے اعلان ہوتے ہیں صبح کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسی طرح اپنے معمولات میں لگے ہوئے، وہی گپ شپ چل رہی ہے، غفلت والی زندگی چل رہی ہے، اور وہی جو خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اسی میں مبتلا ہے کہ شاید مہلت ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں موت ایسی چیز ہے، یہ تو اطلاع دے کے نہیں آتی ہے۔ سو رہے ہیں وہی سوتے میں انتقال ہو گیا، بہت سارے ایسی اموات ہوتی ہے نیند کی حالت میں ہو گیا، اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا، پھر کیا ہوگا؟ تو اموات سے، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ تو کتنی باتیں ذکر ہوئی؟ 5 باتیں آپ حضرات نے ہم سب نے یاد رکھنی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، حیات طیبہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے جب ہم اور آپ 5 باتوں کا اہتمام کر لیں۔ اس میں سے پہلی بات میں نے عرض کی کیا ہے جی؟ علم پر عمل کرنا۔ اور علم سے مراد صرف یہ نہیں ہے اگر کوئی طالب علم اولا ثانیہ میں ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے تو وہ مراد ہے، ہر مسلمان صاحب ایمان جس کو علم ہے فرائض کون سے ہیں، اللہ پاک کے اوامر کیا ہیں، اللہ پاک کے نواہی کیا ہیں، یہ علم ہے،
اب اس علم پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات، بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اپنے والدین کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے مشائخ کے، اپنے معاشرے کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا۔ اور نمبر 3، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کی عادت بنا لیں۔ اور چوتھی چیز میں نے عرض کی، نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ پھر شکر 2 طرح سے ہے، زبانی شکر کے بھی عادی بنے اور عملاً شکر کے بھی عادی بنے، یعنی زبان سے بھی الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کوئی پوچھتا ہے نا حال احوال، طبیعت، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بس چل رہی ہے، گزارا ہے، بس یہ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ تو زبانی بھی شکر اور عملاً بھی شکر کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو، چاہے وہ جسم سے متعلق ہے، چاہے وہ خارج میں ہے، کسی بھی نعمت کو اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا۔ اور 5ویں چیز، دنیا سے جو جانے والے ہیں، جو مرنے والے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا۔ اور عبرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لینا، موت کے لیے تیار کر لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہم نے واقعہ سنا بزرگوں سے کہ جو سوات کے والی صاحب تھے، انہوں نے اپنے زمانے کے بزرگ سے کہا کہ حضرت میں نے اپنے لیے قبر تیار کر لی ہے۔ غالباً یہ سیدو بابا جی جو تھے، سیدو شریف ہے، ان سے کہا، والی سوات نے کہا کہ حضرت میں نے اپنے لیے قبر تیار، یعنی جگہ وہ کر لی ہے اور قبر بنا بھی لی ہے۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ اپنے لیے قبر تیار کرنا چھوڑو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو، موت آئے انسان تیار رہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد کچھ وقت ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک الصراط المستقیم صراط۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات،
اللهم يا دافع البليات. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जितने ख़त्मात मुबारका पढ़े गए हम इसका ईसाल सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी क़ब्र मुबारक में और आपके वास्ते से पूरी उम्मत को, बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन, तमाम सहाबा इकराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, इस उम्मत के मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, अइम्मा अरबआ, सलासिल अरबआ, सिलसिला नक्शबंदिया, क़ादिरिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया के तमाम मशाइख़ को और अपने तमाम असातिज़ा इकराम, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जिनके हम पर हुकूक़ और एहसानात है, बिलखुसूस अपने हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को इसका ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम हस्तियों को कामिल दर्जे में नसीब फ़रमाएँ। अब कुछ देर के लिए पहले ज़िक्र लिसानी करेंगे, यानि ज़बान से ज़िक्र करेंगे लेकिन मुअतदिल आवाज़ में, इतनी आवाज़ से ज़िक्र हो कि हर साथी अपने कानों तक आवाज़ पहुँचा सके। जहर मुअतदिल इसको कहते हैं और इसकी इजाज़त है और इससे ज़िक्र की आदत होती है, फ़ायदा होता है। तो पहले मुख्तसर ज़िक्र लिसानी करेंगे ज़बान से और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर ज़िक्र क़ल्बी करेंगे जिसको मुराक़बा कहते हैं। तो तमाम साथी अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا دیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، میل کچیل، ظلمات قدورات ہے، وہ سب اللہ پاک کے ایک ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح سے تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، میری زندگی کا حاصل، میری زندگی کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ
صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرے جرم عفو کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زباں پر، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زباں پر، کبھی دل میں یاد کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی یہ جو مبارک مجلس کچھ دیر کے لیے ہوئی، یا اللہ اس میں تیرے نام کا ذکر ہوا، یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو، تھوڑا سا وقت دینے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس تھوڑے سے مبارک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ہم سب کی ہدایت کے، نجات کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی برکات ہم سب کو، حاضرین مجلس کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہماری آنے والی نسلوں کو یا اللہ سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی زبان کو تیرے ذکر سے آباد رکھنے کی، اپنے دل کو تیرے ذکر سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مبارک مجالس کو، مبارک محفلوں کو، مبارک صحبتوں کو یا اللہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہماری اس مسجد کے جتنے بزرگ حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ رحم فرما دے۔
بالخصوص یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری وہاں کی مساجد کی، مدارس کی، اہل اللہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان ظالم و جابروں سے ان کو محفوظ فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسدین سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک اس کو عزتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کی اصلاح فرما دے، ہمارے مستورات کی یا اللہ اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی، بچوں کی، نسلوں کی یا اللہ اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ یہاں چلنے والے مدرسے کو، تمام سلسلوں کو یا اللہ اپنی خاص مدد و نصرت نصیب فرما دے۔ دین کے تمام شعبوں کو یا اللہ یہاں سے جاری اور ساری فرما دے۔ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو یا اللہ دین کی عالی محنت کے لیے پوری دنیا میں یا اللہ قبول فرما لے۔ جتنے ساتھی یا اللہ محبت کرتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا اللہ ہماری حوصلہ افزائی اور تسلی کا سامان کرتے ہیں، یا اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ دنیا آخرت کی عزتوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما لے۔ مسجد میں، مدرسے میں یا اللہ وسعت کے اسباب غیب سے نصیب فرما دے۔ ہمارے آنے والی جو سالانہ تقریب ہے یا اللہ اسے خاص مدد و نصرت نصیب فرما دے۔ جتنے طلبہ اس سال یہاں سے پورے مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں یا اللہ تمام علماء کو دین کی محنت خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ اہل علم کی، طلبہ کی، نیک لوگوں کی، اہل دعوت کی قدردانی کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اس منگل کو صبح 9 بجے 3 مارچ منگل کو ہماری سالانہ اختتامی تقریب ہے، جس میں انشاءاللہ ختم بخاری شریف، ختم قرآن، شعبہ بنات، تمام سلسلوں کی دعا بھی ہوگی، دروس ہوں گے، باہر سے بزرگ علماء تشریف لائیں گے۔ آپ تمام احباب کو دعوت بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اہتمام سے تشریف لائیں۔ 3 مارچ بروز منگل صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مستورات کے لیے بنات میں ترتیب ہوگی۔ السلام علیکم۔